चालू हो الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد درس قرآن مجید کی عنوان سے اس نشست کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص میں توفیق عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ آپ سارے لوگ ویڈیو بنائیں گے تو تقریر کس کو سنائیں گے؟ یہ دو چار لوگ بنا رہے ہیں، اسے دیکھ لیجیے گا سارے لوگ تصویروں کے ویڈیوز کے اسی کام میں لگ نہیں کہ میں بھی کر رہا ہوں، تقریر میں نے کرنی ہے، وہ بھی تو کسی کرتے ہیں۔ میری سے اللہ خوش ہو کے آپ لوگ اگر مطلب اس لائن بند کریں گے، آپ لوگ محبت سے تھوڑا سا ٹائم ہے اور ایک دو بات سیکھنے سکھانے کی چھوڑ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا موقع دیں تاکہ آپ کے ساتھ بات کی جا سکے۔ تصویر کا مووی کا معاملہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، یہ سب سے سوال ہو گیا، مطلب یہ کہ سب سے زیادہ ضروری فوٹو اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی ضرورت کے لیے یہ چیزیں ہیں، ان کو کوئی بھی چیز سمجھا بھی ذہنی طور پر اس کو سوال کر کے وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ دعائے کریمہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آفا حسین سے نامہ خلقنا آپسن فإنا إلیہ راجعون۔ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے؟ کہیں تمہارا گمان ہے کہ تمہیں عبث بنا دیا، بیکار پیدا کر دیا؟ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی پیدا کیا ہے جو چیز بھی بنائی ہے بڑی حکمتوں کے ساتھ بنائی ہے۔ میرا اور آپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے خود آگاہ نہیں ہوتے، ہمیں خود علم نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور بنیادی طور پر ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی کام نہیں کر پاتے اور جو کچھ ہم کرتے بھی ہیں وہ عبث کرتے ہیں، بے معنی اور بے مقصد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، مال کمانے کے لیے، ان کو دنیاوی طور پر سیٹ کرنے کے لیے شاید ہیں، حالانکہ یہ جو دنیا داری کی کھیل ہے نا، اس میں کھلاڑی ضرور بدلتے ہیں پر نتیجہ ایک ہی ہے۔ کوئی بھی اور کھیل آپ کھیلیں گے نا تو اس کا ایک مخصوص وقت ہوگا کہ اتنی منٹ میں یہ گیم چلے گی، اس کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ لیکن یہ جو مال و دولت کی کھیل ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس میں کھلاڑی بدلتے ہیں، پہلے دادا تھا، پھر بیٹا تھا، پھر پوتا تھا، کھلاڑی بدلے ہیں پر کبھی بھی نتیجہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چل رہی ہے اور چلتی رہے۔ ہم بہت سارے کام عبث کر گزرتے ہیں، ان کو ذرا کم کر دیں گے۔ کچھ کام ہم سے عبث ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اپنی زندگی میں اپنی صلاحیت کو پہچانیں، اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے اسے بڑا قیمتی بنایا ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیت کا پتہ نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کو بیدار نہیں کرتے، جو کام ہم کر بھی سکتے ہیں اس پر بھی توجہ نہیں کرتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو عبث ہو، بے معنی ہو، بے مقصد ہو۔ اپنی صلاحیت سے جب آپ فائدہ اٹھائیں گے نا، اقبال نے کہا تھا کہ عجب نہیں کہ خدا تھا تیری رسائی پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔
تو اپنے آپ کو ہی نہیں آج تک پہچان سکا کہ تیرا بنیادی مقصد کیا ہے. تو دراصل دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ کوئی ابس کام ہے کہ معاذ اللہ ایک بندہ دنیا میں آیا، اس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، بڑا ہوا، تعلیم دی، بڑے لوگ دیکھے، پھر اولاد کی پریشانیاں، پھر نوازوں کو روکی، پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے. یہ عام سی بات ہے. دنیا میں آنے کے مقاصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تبکر بہت حیات یا وقت میں مقصد ہمارا تو اس لیے پیدا کیا ہے دنیا میں. موت و حیات اس لیے تخلیق کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، کردار کس کا اونچا ہے، خیالات کس کے بلند ہیں. تو اپنی صلاحیت کو اجاگر کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ کمال ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے اندر صلاحیتوں کو بیدار کیا. آپ دین کو پڑھتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، لیکن اس میں سے اپنے لیے خیر گردیز اکٹھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خریدنے کے لیے گئے تو امیہ نے تو کہا تھا کہ آپ کیوں خرید رہے ہیں، کیا صلاحیت ہے کہ آپ خرید رہے ہیں، یہ تو معاذ اللہ پڑھے لکھے بھی نہیں اور کوئی خاص کام بھی نہیں، اس کا خیال رکھنا. لیکن حضرت صدیق اکبر نے خرید لیا، جس کے بارے میں وہ یہ رائے دے رہا تھا کہ آپ اپنا پڑھا لکھا غلام دے کے یہ خرید رہے ہیں. ان کی حضرت بلال کی پھر حضور نے اس طرح تربیت کی کہ مسجد کا نظام بھی حضرت بلال کے پاس تھا، اور جو حضور کے مہمان آتے تھے، جو خانہ داری کے معاملات تھے، مہمان نوازی کے، اس کا سارا حساب کتاب بھی انہیں کے پاس تھا. اور قربان جائیں اس امت نے درد، وفا اور عشق جو سیکھا ہے وہ سیدنا بلال حبشی سے سیکھا ہے. کیونکہ حضور نے صلاحیت کو بیدار کر دیا. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ میرے والد مجھے 10 اونٹ چرانے کا کہتے تھے، میں کوشش بھی کرتا تھا پر مجھ سے چرائے نہیں جاتے تھے. حضور کا کمال ہے نا، 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، اور عمر کی حکومت ہے تو ایک شخص بھی دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتا. امت چلانے کا طریقہ دے دیا. اپنی صلاحیت کو بیدار کریں. آپ یہ دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنی خدمت آپ کر سکتے ہیں، کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ سے کیا کام لے سکتے ہیں، اس کام کو لے. دیکھیں دنیا میں ایک بات صرف ہوئی ہے، ایک پیشہ بزا ہے، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی آپ کوئی بھی خیر والا کام کریں، آپ ریڈی بھی لگاتے ہیں نا. میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے نے کرپشن کر کے پیدا کر لیا، کرپشن کر کے اس نے کوٹھی بنائی. جو آدمی صبح اٹھ کے پھاوڑا چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اسے اس کی تجارت دیکھ کے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کرپشن کا ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ محنت کا ہے. اسے چاہیے کہ وہ قد اونچا کرے اپنا. تو باصلاحیت زندگی گزارے، با مقصد. آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنی کو خدمت. دیکھیں ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. ہمارے یہاں مسجد میں جھاڑو دینے والے کی کیا سیرت ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں تو امام خطیب کی کوئی نہیں تو صفائی کرنے والے کی کیا ہوگا. یہاں تو میلاد کی محفل میں بھی وہ بندہ آگے بٹھا دیا جاتا ہے جس کو 50,000 روپیہ. یہاں بھی غریب کی عزت نہیں ہوتی. یہاں بھی ان لوگوں کو آگے آگے کر دیا جاتا ہے جو مالدار ہے، چاہے سارا سال مسجد نہ ہو. یہ انداز ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. یعنی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی درتیاں انہیں آگے اٹھا دو تاکہ نہ کام میں پیسے زیادہ رہے. یہ کیا کمال ہے؟ ہر جگہ یہ تو دولت چلے گی، خیر غلط ہے. آپ بات کو سمجھیں. مسجد نبوی شریف میں جھاڑو، اس خاتون کے نصیب دیکھو، اس نے اپنی زندگی سے کوئی کام کر لیا نا. حضور کی مسجد مبارکہ میں جھاڑو دیتی ہے، اور یہ بخاری میں موجود ہے. اپنی مرضی کرتی تو تھی نا، بیمار ہو گئی تو رسول کریم خود تیمارداری کے لیے حضور خود تیمارداری کے لیے گئے. اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا
اگر اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے خبر کر دیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں رات کو انتقال ہوا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا، اور پھر محبوب کا حکم بھی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن میں جلدی کرو، تو ہم نے رات کو دفن کر دیا۔ وہ محبوب جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، سویرے آ کے پوچھنے لگے مجھے اطلاع نہیں ملی، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں جانا، تو ذرا دیکھنا جن لوگوں نے کوئی زندگی میں کچھ کیا ہے ان کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں قبر کہاں ہے، محبوب نبی کریم پوچھ رہے ہیں۔ پھر میرے قریب خود قبر پہ تشریف لے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی محبوب خود قبر پہ لے، یعنی اللہ کی ساری رحمتیں اس کی قبر پر پہنچ گئی۔ حضور تشریف فرما ہوئے اور قریب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر بارشوں نے نہ پڑا ہوگا پھر دوسرا جنازہ ہو سکتا ہے، اور جب تک بارش نہ پڑے پہلے جتنے بھی جنازے ہو جائیں، لیکن بارش پڑ گئی تو پھر بھی جنازہ ہوتا دوسرا، لیکن نبی پاک تو خود بارش ہے نا ساری لہذا قبر پہ کھڑے ہو کے کریم فرمانے لگے شبیں بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ پنکھے ذرا چلا لیجیے۔ عزیز دوستو، اگر زندگی میں کوئی کام کیا جائے، یعنی کوئی بھی کیا جائے، کوئی ڈیوٹی کی جائے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈھیر سارے نوجوان فارغ ہیں، ڈھیر سارے، ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں تبصرے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ کام تبصروں کا ہوتا ہے، اور دوسرا کام تصویروں کا ہوتا ہے، اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کرے نہ کرے میں خود ہی اپنی شروع کر لوں۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی اور تھوڑی کچھ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا میں ہوں، بڑی اللہ نے عزت دی، کبھی جاؤ کبھی وہ بھائی آپ چھوڑیں، خوشبو کو بھی کبھی بتانا پڑا ہے کہ میں خوشبو، وہ بتاتی نہیں وہ آتی ہے، خوشبوئیں آیا کرتی ہیں بتایا نہیں کرتی۔ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی کام کریں، اور اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا فائدہ کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں، بے مقصد بے معنی ان چیزوں سے نکل آئیں۔ ضروریات اور ہوتی ہیں اور فضولیات، جو لوگ فضولیات میں لگ جاتے ہیں ان کی ضروریات رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے، اس کا اسلام خوبصورت ہے۔ یا رسول اللہ کس کا؟ حضور فرمانے لگے اس بندے کا جو بے مقصد بات کو چھوڑ دیتا ہے، جو ہم بات سے نکل آتا ہے، اس کا اسلام خوبصورت ہے۔ خوبصورت مسلمان ہے، اتنا کام کریں بامقصد اور اپنی صلاحیت سے نہ پالیں، اپنے وجود سے۔ جوان آدمی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا، کیا انتظار کر رہا ہے بوڑھا ہونے کا؟ صحت مند آدمی جب کوئی کام بھی نہیں کرتا تو کیا انتظار کر رہا ہے معاذ اللہ بیمار ہونے کا؟ کہ بس صحت ہے، تندرستی ہے، نفل پڑھنے کا موقع بھی آج ہی ہے، زیادہ تلاوتیں کرنے کا موقع بھی آج ہی ہے، زیادہ صدقات کا موقع بھی آج ہی ہے، اپنے خاندان کی، قبیلے کی، علاقے کی خدمت کا موقع بھی جوانی اور صحت کی حالت میں ہے، آج ہی ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کرنا، آپ کیا کرنا ہے جی؟ اب ہم نے سوا گھنٹہ سفر کر کے روٹی کھانے جانا، کدھر جا رہے ہو کہ مہنگا ذرا سیالکوٹ میں ہوٹل اچھا روٹی کھانے جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں سال کے بعد پیسے جمع کرتے ہیں مری گھومنے جانا ہے۔ یہ کام تو بھائی وہ لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری آزادیاں حاصل کر لی ہو، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، سارا معاملہ صحیح ہو گیا ہو، لیکن اگر حالات اسی طرح کے تو پھر قومیں اس طرح کے کام تو نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اس سے کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ حاصل کریں اپنے آپ سے، ورنہ وقت تو گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، کام کرنے والے کام کر دیں اور الجھاؤ والے الجھتے رہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے جنہوں نے بھروسہ کر لیا، کچھ کہتے ہیں جی اللہ خیر کرے گا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رب دیتا ہے، بھی وہ تو اللہ ہی دیتا ہے، انکار نہیں، لیکن اس نے اسباب اختیار کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا سویرے نکل جانا اللہ پہ بھروسہ کر کے، نکلنا ضرور، نکل جانا سویرے،
اس طرح پرندے سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں نا تو شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا، کچھ کرنا ہو۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن سے پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاغذ جمع کرائے میں نے باہر جانا، لیکن وہ تو جب جاؤ گے تب کی بات ہے، تو ابھی تو کچھ کرو گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، یہاں بھی تو کچھ کرو گے، اس زمین کو چیرو، اس میں سے خزانے نکلتے ہیں۔ جب گندم کا تنا باہر آتا ہے تو وہ خزانہ ہے، جب چاول کی فصل اپنا سر نکالتی ہے تو خزانہ ہے، اور جب تم اپنے کھیتوں میں ہل چلا کے اپنے جانوروں کو گھاس ڈالتے ہو تو زمانہ تم پہ ناز کرتا ہے، اس لیے کہ تم محنتی ہو، تم جواب ہو، تم کچھ کرنے والے ہو۔ اب بس نہ اپنی زندگی گزارے، ایک لمحہ بھی کبھی ایسے نہ گزارے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے کام۔ محمد بن قاسم 20 سال سے کم عمر تھی جب آ گئے تھے جہاد کرنے، 20 سال سے کم عمر، پھر کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، 20 سال سے کم عمر، اور یہاں بچہ 20 سال کا ہوتا ہے تو اماں اپنے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ جدے بحال ہے تو کب بڑا ہونے کس نے کس وقت اس پہ بوجھ ڈالنا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال تھی جب رسول پاک نے تلوار دے کے گھوڑے پہ بٹھا کے فرمایا تھا چلو لشکر کی قیادت کرو۔ 20 سال عمر تھی، لوگ تو کام کر کے چلے بھی گئے اور بڑا بڑا کام کر کے چلے گئے، انتظار کون کرے؟ اپنی زندگی کو انقلابی بنانا، محنت والی، جفا کا، اب نہ سمجھے چیزوں کو۔ یہ ہمارے جو دینی لوگ ہوتے تھے نا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، دوران طالب علمی کتابوں کی حاشیے لکھ دی، تحریر کرنی شروع کر دی طالب علمی کے زمانے میں۔ لیکن یہاں تو لوگ فارغ ہیں، پر ڈھونڈ رہے ہیں کوئی کونا ملے، کہیں جا کے تھوڑی دیر موبائل کو ادھر بیٹھے نہ کریں ایسا، کچھ کام اپنے آپ سے۔ حضرت حسن بصری بیٹھے تھے، ایک نوجوان آ گیا، اس نے آ کے کہا حضور آج بڑی تسلی ہوئی ہے دل کو۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میں پریشان رہتا تھا کاروباری معاملات میں، رزق کے معاملات میں، آج میں نے ایک منظر دیکھا ہے اور میں بڑا مطمئن ہو گیا ہوں۔ فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا کہ میں جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اچانک شیر کو آتے دیکھا، میں تو ڈر کے کونے میں ہو گیا، چھپ گیا، تو میں نے دیکھا شیر نے شکار کیا، اس نے ایک بکرے کا شکار کیا ہے اور آدھا اس نے کھایا ہے، آدھا اس نے منہ میں لیا شیر نے، پھر وہ ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا شکار اس لومڑی کو کھلایا۔ میری ٹینشن دور ہو گئی ہے کہ اگر نابینا اور اندھی لومڑی ہو اور آپ اسے روزی پہنچاتے ہیں تو ہمیں بھی دے گا۔ کہتے میرے دل کے اندر میرے دل میں تسلی آ گئی، تو حضرت حسن بصری اس کی بات سن کے ہنسے، فرمانے لگے کہ آپ تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو نے کہانی ساری دیکھی ہے پر نتیجہ اپنی مرضی کا نکالا ہے۔ کہنے لگے وہ کس طرح؟ فرمانے لگے تو نے کہانی میں 2 کردار دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی، تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ شیر بننا، شکار کھا بھی اور کسی کو کھلا بھی، محنت کر اور کسی اور۔ میرے ایک دوست ہیں، ان سے کہنے لگے غریبوں کی مدد کا کچھ کرنا چاہیے، کافی انہوں نے ساتھ کیا اس بات پر۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، میری بھی رائے یہ ہے، لیکن میری جو ذاتی دل کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے حاجت مند نہیں بنانا، غریبوں کو ان کی مدد کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو ہنر مند بنائیں۔ آپ مدد کرتے ہیں نا، جب وہ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کچھ چیزیں دے رہے تھے رمضان میں، پھر بوڑھی اماں مجھ سے لے رہی ہیں تو ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حاجی صاحب ساڑھا اگلے سال بھی خیال رکھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں کیا آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا پروگرام کیوں ہے؟ اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اگلے سال آپ کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کس طرح کا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو آگے ہو جاتے ہیں آپ کے لانے، اور ایک دفعہ پھیل گیا تو پھر واپس جاتا بھی۔ تو قوم کو ہنر مند بنانا ہے، محتاج نہیں بنانا۔ ان کے ہاتھوں کے اندر ہنر دیں، کشکول نہ دیں، یہ کچھ کرے۔
کچھ مزاج ہو کر گزرنے کا. اور قوموں کو ہماری امتیں کیا کرتی ہیں بھلا؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ لائنوں میں لگے ہیں، آپ کو 4-4 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. ان کو کام دو، ان کو نوکری دو، ان کو ڈیوٹی دو کرنے کو. آؤ جی آپ لائنوں میں لگے تھے، آپ کو قرضہ دیتے ہیں. کیا مانا ہوا اس کا؟ آپ قوم کے لیے بندوبست کریں تاکہ وہ فیلڈ میں آ سکیں، جوان وہ بہترین تعلیم لے سکیں. لیکن آپ وہ والے کام کر رہے ہیں جس میں وہ جی ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے فلانا کارڈ بنا دیا. یہ کام نہ کریں گے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے قوم کو کام میں لگایا نہیں لگایا؟ ان کا مزاج آپ نے محنت والا کیا کہ نہیں کیا؟ تو زندگی کو فضول نہیں گزارنا، اس سے کام لینا، اس سے نفع لینا. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو جان ہے نا ہماری جان، اس کے ہم خود مالک نہیں ہیں. لیکن کسی دیو نہ لائے ہمیں چھوٹی ہونا چاہیے. اللہ کو سلام، آپ کے آنے کا بہت شکر ہے. اللہ کو جزائے خیر. اللہ کو میں بات کر رہا ہوں، طبیعت کی ایسی ہے، تھوڑی تقریر کر دیں گے آگے. میری ویب سے بھی ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ بات تو 5 منٹ میں بھی سمجھائی جا سکتی. تقریریں کو پیٹ بھرنے کو تو ہوتی نہیں، ہوتی تو ہے نصیحت حاصل کرنا. اور نصیحت اگر ایک جملے سے ہو جائے تو بڑی بات ہے. مجھ سے دوست نے سب پوچھا کہ مقصد زندگی کیا ہے ہمارا؟ تو میں نے کہا نبی پاک کا ایک فرمان اگر تمہیں آتا ہے تو مجھے سناؤ. ہم نے کہا جی آتا ہے، میں نے اپنے اسکول کی کتاب میں پڑھا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں بہتر ہے. مختصر سی بات ہے نا، لمبی تقریر تو نہیں. میں نے کہا لو اس پر ساری زندگی گزار دو. حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں. تم ذہن بنا لو کہ میں نے بہتر بننا ہے. اگر شاگرد ہو تو استادوں کے ہاتھ میں بہتر بننا ہے، شیخ کے ہاتھ میں بہتر بننا ہے. استاد ہو تو شاگردوں کے ہاتھ میں بہتر بننا ہے، دوستوں کے ہاتھ میں بہتر بننا ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں بہتر بننا ہے، پڑوسیوں کے ہاتھ میں بہتر بننا ہے، سسرال والوں کے ہاتھ میں بہتر بننا ہے. میں نے کوشش کرتی ہے کہ میں نفع لوں نہ میں نفع دیتا ہی رہوں. اس پر ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو میرے عزیز، جب ہم مزاج بنائیں گے کچھ کر گزرنے کا، ہماری طبیعت ہوگی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہمارا مزاج ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. یہ جو ہماری جان ہے نا، اس کے ہم مالک نہیں ہیں. جان کا مالک اللہ ہے، ہم اس کے مالک ہو. اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں، خودکشی حرام ہے. اپنی مرضی سے مر جائیں تو حرام ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے. اپنی مرضی سے مرو تو حرام ہے، اور رب رسول کی مرضی سے مر جاؤ تو شہادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مالک ہیں. تو جو مالک ہے اس کی مرضی سے جان کو کچھ کرنا، اس کی مرضی. اگر اپنی مرضی کریں گے تو پھر معاملات اور ہو جائیں گے. تو ایک تو اپنی زندگی کے اندر محنت کریں، صلاحیت پیدا کریں. دوسری بات، محنت با مقصد کرنی ہے، بے مقصد نہیں کرنی. با مقصد محنت کرنی. ہمارے یہاں لوگوں نے کام کیے لیکن مقصد نہیں سمجھی. یہ آپ کو نا ہر شہر کے اندر صوفیات کے مزار ملیں گے، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی مزار ہے. اس شخص کا مزار بنا دیا، اس میں ڈھیر سارے پیسے لگا دیے، لیکن وہ بزرگ کہاں سے آئے تھے، کیا تبلیغ کرتے تھے، کیا ان کا طرز زندگی تھا، تعلیمات کیا تھی. آپ پوچھیں نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں سامنے بتا ان بابیوں ہی بڑے پرانے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام کرنے والا تھا وہ کیا. یعنی کتنے لوگ 11ویں پکانے والے نا ہر مہینے، ان میں سے ڈھیر سارے ایسے ہیں جنہیں حضرت غوث پاک کا پورا نام بھی نہ شاید آتا ہے، اور 11ویں پکانے سے کھاتے ہیں. پوچھے کہ نا بتائیں کب ان کی ولادت ہے، کب ان کا وصال ہے. یعنی محنت کرنی ہے لیکن با مقصد. آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، ایک بات کر لوں کیا ہو جانا ہے، بول دے رہی میں بھی اور کر لیتا ہوں. تو سنان آنے کا نہیں کل مجھے مڑی ملک ہے پوچھ کے چلنا چاہیے. سنو، مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ہمیں نا اپنی مرضی کے مسئلے یاد ہوں گے، اپنی مرضی. باقی پلیدی کا مسئلہ کام نہ ہوتا ہو، نماز کے فرض واجبات نہ بھی آتے ہوں اور ہمیں بہت سارے احکام نہ بھی آتے ہوں، تو ہر مرد کو یہ مسئلہ ضرور آتا ہے کہ 4 شادیاں جائے گا. یہ ہر بندے کو آتا ہے. رٹا لگا کے اس نے یاد کیا ہوا ہے.
وہ جی 4 شادیاں جو دین میں جائے نا، تو میں کہتا ہوں اور بھی کہیں کچھ جائے گا، لیکن یہ بات آپ نے اپنی مرضی کی تھی تو یاد کر دی. وہ خاتون ہے نا کہ گھر میں، اس نے بھی ایک بات یاد کی ہوئی ہے کہ بڑے حق ہے کہ عورتوں کے، بھئی عورت کا اگر یہ حق ہے تو عورت کے ذمہ مرد کے بھی تو حق ہیں. اگر عورت کے حقوق ہیں تو عورت کے ذریعے تربیت اولاد کے بھی تو حقوق ہیں. تو اپنی مرضی کی چیزیں صرف فخص کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو پھر بھی ہم رہ جائیں گے، کام کا مقصد نہیں ہوگا. تھوڑا سا نا اوپر اٹھ کے اپنی سوچ سے، اپنے ذہن کو کھلا کر کے آپ چیزوں کو لیں، ضرور بڑا کریں. آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے کرنے کا بڑا کچھ ہے. آپ محسوس کریں گے کہ میں اور بھی کچھ زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہوں. تو یار کچھ نہیں کر سکتے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص رستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا درخت ہے رستے میں، اور اس درخت کی وجہ سے لوگوں کا رستہ تنگ ہو گیا. لوگ گزرتے ہیں تو انہیں دشواری ہوتی ہے. اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے رستہ کشادہ کرنے کی نیت سے، رستہ کھل جائے، لوگوں کو آسانی ہو، اس نے درخت کاٹ دیا تاکہ رستہ کھلا ہو جائے. محبوب فرماتے ہیں اس نے درخت کاٹا، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. یہ کام تو کیا نا اس نے. اسی طرح ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ایک بندے نے گھوڑا اٹھا دیا تھا، رب نے رحمت فرمایا. اپنی زندگی میں کچھ کریں. ہم مصر ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں بڑی سنتے ہیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا، لمبی تقریریں سنتے ہیں، لیکن تقریر صرف سننے کی تو نہیں نہ ہوتی. دین تو عمل کے لیے آیا. بہت لمبی تقریر سنیں، عمل کریں نا. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. حدیث آتی ہے سب کو، میری طبیعت تو نہیں، ویسے جن کو حدیث کا پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے. جن کو آتی ہے کہ ایک طوائف نے، نہیں کافی سارے لوگوں کو پتہ ہے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، ویسے ہاں نہ بھی کر رہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد بنایا امتحان کرے اس لیے نہیں آپ ہاں نہ کر رہے. ویسے ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہے. ایک طوائف گزر رہی تھی، کنویں کے پاس کتا پیاسا تھا، اس نے پانی بنایا، اللہ نے اس کی آتی ہے نا کہ ماشاء اللہ. دیکھیں آپ زیادہ بول رہے ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کا. اب میں ایک سوال آپ اللہ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ حدیث جب سے آنکھ کھولی ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ایسے ہی ہے کہ کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہو گئی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سڑک پہ کتا اگر گاڑی سے ٹکرا کے مر جائے نا، تو گاڑی کے ٹائروں سے اس کا گوشت سارا اڑ جائے تو سڑک سے صاف ہوتا ہے، ورنہ اس مرے ہوئے کو لکڑی سے بھی اٹھا کے کوئی سائڈ میں کرتا ہے، گزر جاتے ہیں سارے اوپر سے. اور بھائی اتنی دفعہ حدیث سنی، اتنی دفعہ سنی، کیوں حضور نے ہمیں یہ فرمان بتایا؟ اس لیے بتایا تھا کہ ہم جانوروں پہ رحم کھائیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کھائیں، کچھ تو کریں زندگی میں. لیکن ہمارا وہ مزاج بن سکا، طبیعت نہیں بنی. غیروں نے اسے قبول کر لیا. غیروں نے، میں برطانیہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا تو ٹریفک بلاک ہو گئی. میں نے کسی سے کہا یار مجھے تو پہنچنا تھا، تو وہ کہنے لگے معلومات کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ کتا لگ گیا گاڑی کے ساتھ، تو ایمبولینس آ گئی ہے کتے کو لے کے، تو اٹھا کے لے جائیں گی تو پھر ٹریفک آگے چلے. تو میں نے کہا یہ تو ورثہ ہمارا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت بھی کتے کو پانی پلائے تو خدا اپنی رحمت سے بخشش فرما دے. تو اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا مثال کریں، کچھ ایسا کرے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سے کسی کا نفع ہو سکے. ورنہ زندگی برف کی طرح ہے، یہ روز پگھلتی ہے، روز پیچھے ہٹتی ہے، اور اس کے لمحات اس طرح ہیں، اس طرح ہاتھ سے دیر گزر رہی ہے. ہم کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، یار بڑا کچھ کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا. بڑا سارا ٹائم سستی میں گزر گیا، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، گپ شپ کی، ٹائم پاس ہو گیا. کچھ اپنی زندگی سے نفع لے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں بیکار نہیں بنایا، تمہیں لوٹ کر واپس رب کی طرف بھی جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ذی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
اللہ جن احباب نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ جو تشریف لائے ہیں سب کو بہترین صلہ عطا فرما۔ اس محفل پاک کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، ہماری غلطیاں معاف فرما، بندگانہ نماز جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما دے، برما کے مجبور، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، پردہ پوشی فرما۔ عزت کے بعد دشواری سے بچا، عزت کے بعد ذلت سے بچا۔ اے اللہ رحمت کے بعد اپنی ناراضگی سے بچا۔ اللہم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد.